بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں پروفیسر محمد علی تھیم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اردو سال دوم سبق نمبر 1 مناقب عمر بن عبدالعزیز اس کا تیسرا حصہ یعنی آج اس کا تیسرا لیکچر ہے، اور آج یہ ہمارا سبق جو ہے یہ اختتام پذیر ہوگا، یہ ختم ہوگا۔ تو آپ نے پوری توجہ سے اس سبق کو، اس لیکچر کو سننا ہے۔ اگر پہلے والے دونوں لیکچرز آپ نے نہیں سنے ہیں تو ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں نیچے، آپ وہاں سے ان کے لنک کو دیکھ کر آپ وہاں سے ان لیکچرز کو وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کی طرف سے مجھے یہ جو ہے نا مشورے بھی موصول ہوئے ہیں کہ سر پورا جو ایک سبق ہے اس کی ایک ہی ویڈیو بنائی جائے، پوری نظم کی ایک ہی ویڈیو بنائی جائے، یعنی ان کے حصے الگ الگ نہ کیے جائیں۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ورک کریں گے، کوشش کریں گے کہ نیکسٹ جو بھی سبق ہو یا نظم ہو وہ ایک ہی ویڈیو میں مکمل ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے پھر ویڈیو طویل بھی ہوگی، کیونکہ تشکیل پاکستان ہے وہ بہت بڑا سبق ہے، باقی بھی اس طرح کے ہیں۔ تو اس مشورے پر بھی انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ہم یہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کے مصنف جو ہے وہ شبلی نعمانی ہیں، ماخذ، صنف وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے اس حوالے سے بحث کی جا چکی ہے۔ ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 3 پر موجود سیکنڈ لاسٹ جو پیراگراف ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ تو سٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کوئی بھائی بہن دوست یا کزن وغیرہ جو میٹرک کے سٹوڈنٹس ہیں تو ان کے حوالے سے، کیونکہ گرامر کی بک جو ہے میٹرک کی قواعد و انشاء والی وہ 3 مرتبہ تبدیل ہو چکی ہے، تو اس کے حوالے سے ایک مکمل ویڈیو بنا کر شیئر کر دی ہے میں نے، تو اپلوڈ کر دی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے۔ اس کا لنک بھی میں جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے میں نے، تو آپ اس کو چیک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو جو ہے نا شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا جو ہے اس میں فائدہ ہو سکے، کیونکہ تبدیلی کچھ ایسی ہے کہ اکثر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور اکثر ٹیچرز بھی اس حوالے سے جو ہے وہ توجہ نہیں دے پاتے۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اس ویڈیو کو بھی آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کزنز کے ساتھ جو بھی ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے، 9th-10th کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ تو اسی طرح یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ جو لیکچرز ہیں، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے کھانا کھاتے، ان کے پاس بیٹھتے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ یعنی معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس جب جاتے، کھانا کھاتے، تو پھر قیمت ان کو دے دیتے کہ بھئی یہ آپ کے کھانے کی قیمت ہے، اس طرح کہ کسی کا احسان جو ہے نا وہ نہیں لیتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں تو یہ باقاعدہ طور پہ اپنے لیے ایک جگہ جو ہے مخصوص کرتے ہیں کہ یہاں مجھے دفن کیا جائے، تو وہاں ان کا جو بھی ہوتا ہے ایک مقبرہ وغیرہ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے، یہ جو عمل ہوتا ہے، یہ صاف ظاہر ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اس عمل کو مکمل کرتے ہیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو جگہ پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا، تو آپ نے اس کو کہا کہ بھئی میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت ہے۔ اب آپ غور کریں ذرا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے دلوں میں بھی آپ کی جو عزت ہے، احترام ہے، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، یعنی یہ معاملہ، یہ کام، یہ بات ہمارے لیے تو برکت کا سبب بنے گی،
لیکن انہوں نے نہ مانا، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات نہیں مانی اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ کتنے دینار دے کر؟ 30 دینار دے کر۔ تو اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ کس کی تھی؟ ایک عیسائی کی تھی۔ عیسائی سے وہ زمین کتنے میں خریدی؟ 30 دینار میں خریدی۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ سٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیے گا کہ مساوات تو ہے، کنسیپٹ بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے اسلام میں، لیکن جمہوریت جو ہے نا، اس کا کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں خلافت ہے، شورا ہے، بادشاہت ہے، اس طرح کی چیزیں اسلام میں موجود ہیں۔ کیونکہ جمہوریت میں جو ہے کاؤنٹنگ کی جاتی ہے، کوالٹی چیک نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پہ ایک فنی سا جو ہے ویڈیو کلپ ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو، آج کل کے ہمارے جو ملکی حالات ہیں ان کی بھی عکاسی ہے، اس میں جمہوریت کیا ہے۔ تو بہت پرانے کسی ڈرامے کا وہ کلپ ہے، قاضی واجد جو ہے وہ اس ڈرامے میں استاد کا کردار ادا کر رہا ہے، اور باقی جو ہے وہ کچھ شاگرد بھی وہاں بیٹھے ہیں، مجھے ابھی صحیح نام تو یاد نہیں آ رہے۔ تو اب وہاں جو جمہوریت کی جو تعریف ہے تو وہ ایک مغل بادشاہ کا نام لیا جاتا ہے، میرے خیال میں اکبر کا نام لیا جاتا ہے کہ جی اکبر جو ہے وہ کس کا بیٹا ہے۔ تو ایک دو جو ہے وہ کہتے ہیں جی اکبر ہمایوں کا بیٹا ہے، اور باقی جو ہے وہ کہتے ہیں جی اکبر جو ہے وہ جہانگیر کا بیٹا ہے۔ تو زیادہ کہتے ہیں اکبر جہانگیر کا بیٹا ہے، حالانکہ اکبر کا بیٹا جہانگیر ہے، اصل بات یہ ہے۔ لیکن استاد نے کہا کہ جمہوریت کی روح سے ثابت ہو گیا کہ جو اکبر ہے وہ جہانگیر کا بیٹا ہے، ہمایوں کا بیٹا نہیں ہے۔ اب جی غور کر لیجئے، تو یہ ہے جمہوریت۔ تو جمہوریت جو ہے وہ اسلام میں اس طرح کی نہیں ہے جس طرح جو ہے کنسیپٹ آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ بہرحال یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، سب لوگوں کے حقوق برابر ہیں، اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے، میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھتا ہوں جو ہمارے اسی سلیبس میں ہے، علامہ اقبال کے جو غزل حصے میں شامل ہیں غزلیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جی پہلی غزل صفحہ نمبر 127، اس وقت جو کتاب میرے پاس ہے اس کے اوپر ایک شعر ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اب ذرا غور کریں اس چیز پہ کہ آخر جو بادشاہ ہے، اس کے بعد اس کے جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، سپہ سالار ہیں، تو جو باقی افراد ہیں، پھر اس کے بعد عام عوام ہیں، سپاہی ہیں، پھر وہ غلام ہیں، خادم ہیں۔ تو اب غلام پر وہ راز کھلتے ہیں جو بادشاہوں پر کھلتے ہیں، لیکن کس وقت؟ جب وہ خود اپنی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ تو علامہ اقبال کی جو یہ بات ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو جو مقام، جو مرتبہ، جو عہدہ، جو منصب دیتا ہے، اس کے مطابق جو ہے اس کے فہم و فراست میں، اس کی دانائی میں، اس کے تدبر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ لیکن کون؟ جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جی ہمارے ہاں تو وزیر اعظم کو ایک عہدہ مل گیا، اور کسی کو جناب وزیر اعلیٰ کو عہدہ مل گیا، تو کسی کو صدر کا عہدہ مل گیا، تو ان کے تو فہم و فراست میں، ان کے تو تدبر میں، ان کے تو جناب دانائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ تو جی آگے چلتے ہیں۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز اس کا لحاظ رکھتے تھے، خیال کرتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے، اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ غور کیجئے کیسا زبردست انداز ہے کہ لنگر سے کھا رہے ہیں، لیکن پھر اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو ایک قیمت بن سکتی ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور کھا بھی عام مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں۔ کوئی شاہی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ ایک جو انداز ہوتا ہے بادشاہوں والا وہ نہیں ہے، بالکل سادہ زندگی گزاری۔ اس لیے جو ہے علماء نے اس بارے میں کلام کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ خلفۂ راشدین کی طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں اس میں جو اہم پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں
عیسائیوں اور یہودیوں کے مہمان ہوتے تھے مگر ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے، یعنی ان کا احسان نہیں لیتے تھے۔ اس کے بعد عیسائی سے جو زمین تھی وہ خریدی آپ نے 30 دینار میں۔ اچھا یہ دینار سمجھ لیجئے، درہم، یہ ابھی درہم اور دینار دونوں ہی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دینار سونے کا سکہ، درہم چاندی کا سکہ، یہ اس وقت کے مطابق۔ آج کل تو درہم و دینار بھی کاغذ کے ہی چل رہے ہیں، تو یہ اس وقت کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو حکومت کا جو اصل اصول تھا وہ مساوات اور جمہوریت تھا، اور آپ عام مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جا کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور جو لنگر کی قیمت ہوتی تھی وہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو کتنی درہم بھجواتے تھے روز؟ 1 درہم بھجواتے تھے۔ جی اسٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ وہ شخص سویا ہوا ہے تو غلط فہمی میں آپ کے پاؤں کی جو ٹھوکر ہے وہ اس شخص کو لگ گئی۔ اس نے جھلا کر کہا، غصے سے کہا، ناراض ہو کر کہا، کیا تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا، پوچھا کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں۔ یقین کریں یہ جو جملہ ہے اس کو جب میں پڑھتا ہوں یا اس کو میں پڑھاتا ہوں کلاسز میں، تو میں ان کو یہ بات ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں سڑک پر، روڈ پر اکثر جو ایکسیڈنٹ کے بعد لڑائی ہوتی ہے، ہلکا سا ایک موٹر سائیکل ایک کار کو ٹکرا جاتا ہے، یا موٹر سائیکل کو ٹکرا جاتا ہے، یا کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص سے ٹکرا جاتا ہے، یا کوئی تھوڑا بہت کسی کا جو ہے وہ انجانے میں ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے جی کیا تو اندھا ہے؟ وہ کہتا ہے تو اندھا ہوگا، وہ کہتا ہے تیرا خاندان اندھا ہوگا۔ وہ کرتے کراتے مطلب وہ اتنا نقصان نہیں ہوا ہوتا جس کی مطلب وجہ سے ایک بہت بڑا وہ فساد، فتنہ اور لڑائی جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں جو ہے ایک انا کا سلسلہ ہوتا ہے، تو لڑائی جھگڑا، تو وہ اپنے بندے بلا لیتا ہے، تو وہ اپنے بندے، اور یہ یقیناً اس طرح کے کئی سین ایسے ہوں گے جو آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے اسلاف کے انداز زندگی پر جو ہے نا عمل کرنا ہے۔ انہوں نے بہت اچھی زندگی گزار لی ہے، ہم ان کی تعریف بیان کرتے ہیں، توصیف بیان کرتے ہیں، مناقب بیان کرتے ہیں، جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، تو ساتھ کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ان کے انداز زندگی کے مطابق، جو جس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ جی تو اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہے، عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے، ویسے مناسب یوں تھا کہ یوں لکھا جاتا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات کا وقت قریب آیا، جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو زیادہ بہتر تھا۔ اب مرنے لگے، اب ہم مطلب کسی کو اگر ایسے کہیں بھئی تیرا باپ مر گیا ہے، تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی ان کے والد صاحب جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مرنا جو ہے یہ تھوڑا سا ادب کے اس میں نہیں آتا، جملہ ٹھیک ہے لیکن وہ ادب والا جو جملہ ہے نا اس میں تھوڑا سا نہیں آتا، تو اس لیے بہتر تھا کہ یہاں یہ لکھا جاتا کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ یہ جب کوئی شخص جو ہے وہ انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ وصیت کرتا ہے، اپنے جو اس کے آخری الفاظ ہوتے ہیں کہ میری یہ جائیداد اس کو دی جائے، یہ کام اس طرح کر دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ یعنی میرے پاس تو کوئی مال و دولت ہے ہی نہیں، میں کس چیز کی وصیت کروں؟ مسلمان نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، یعنی میں ابھی 1,00,000 دینار بھیج دوں۔ جی کس نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہ وصیت کر جائیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، مسلمان نے کہا کہ کتنے؟ میں 1,00,000 دینار ابھی بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجئے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو۔ یعنی اب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا فرمایا کہ مجھے یہ رقم دے آپ اور میں اس سے وصیت کروں، اس سے بہتر ہے کہ جن لوگوں سے تم نے یہ رقم وصول کی ہے ان کو واپس کر دو۔ تو یہ سن کر مسلمہ جو ہے وہ بے اختیار رو پڑے۔ اب آپ غور کریں
کہ انداز زندگی کیا تھا۔ آج کل جو والدین ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں، تو بنگلے، تو کوٹھیاں، تو گاڑیاں، تو بینک بیلنس وغیرہ وغیرہ چھوڑ کے جائیں، تو لیکن کیا اولاد کو ایسا چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ بعد میں ان کے لیے دعائے خیر کرے، تو ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے، قرآن مجید پڑھ کے ان کو احسال کرے، درود شریف پڑھ کے ان کو احسال کرے، تو ان کے لیے قربانی کرے، ان کے لیے حج کا انتظام کرے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مطلب جو صدقہ جاریہ ہے، کیا اولاد اس سلسلے میں آئے گی؟ کچھ بھی نہ کرے، کم از کم نماز تو پڑھے، کہ نماز میں ہی والدین کے لیے دعا ہے۔ جی ہاں، اتحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں جو آخری دعا پڑھتے ہیں تو اس میں والدین کے لیے مغفرت کی دعا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا ہے اس میں۔ بہرحال تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے پوائنٹس جو ہے وہ اس میں اہم ہیں، کہ سوئے ہوئے شخص کو پاؤں کی ٹھوکر لگی تو وہ ناراض ہو گیا، تو اس نے کہا جی کیا تم پاگل ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں پاگل نہیں، بات ختم، لڑائی ختم۔ اس نے سوال پوچھا تھا، میں نے جواب دے دیا۔ تو ہمیں بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ وصیت تو اپنے پیچھے حلال مال چھوڑ کر جانا چاہیے، کہ حرام مال کی جو ہے وہ بہت زیادہ مصیبت ہے، وبال ہے، تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آخری پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل، یعنی یہ بات جو ہے بڑی توجہ طلب ہے، بڑی اہم ہے، کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ عالم تھا۔ یعنی یہ اتنے زیادہ دولت مند تھے کہ جب ہشام بن عبد الملک، یہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو بادشاہ بنا، جو خلیفہ بنا، وہ ہشام بن عبد الملک تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ ہشام کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا تھا۔ یہ جو مسلمہ ہے اس کا عبد الملک کا بیٹا، یہ خلیفہ نہیں بنا تھا۔ عبد الملک کے 5 بیٹے تھے، 5 میں سے 4 خلیفہ بنے تھے۔ تو جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں سے، یعنی جو اس نے جائیداد چھوڑی تھی، صرف اولاد ذکور کو، یعنی بیٹوں کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی، یعنی جو نقد رقم وراثت میں ملی تھی، کرنسی نوٹ جو اس وقت چلتے تھے، باقی زمین، جائیداد، گھر، یہ وہ زیورات وغیرہ وہ الگ ہیں، صرف پیسے جو سکہ رائج الوقت تھا اس وقت کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ یعنی اس وقت کے 1,10,00,000 دینار جو تھے، اب آپ اندازہ کریں، ایک بادشاہ کا انتقال ہو رہا ہے، 1,10,00,000 دینار صرف بیٹوں کو مل رہے ہیں، اور ایک بادشاہ کا انتقال ہو رہا ہے، ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بتا رہے ہیں۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے۔ اب آپ اندازہ کیجئے آپ کی سادگی، آپ کا رہن سہن۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے واپس کر دو، سونا، جائیداد، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ پہلے نہایت نفیس لباس پہنتے تھے، مہنگا لباس پہنتے تھے، بڑی مہنگی خوشبو جو ہے، عطر جو ہے وہ لگایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ خلیفہ بنے، آپ نے سب کچھ ترک کر دیا، چھوڑ دیا سب کچھ، سادہ زندگی جو ہے آپ نے گزاری۔ اور ہمارے ہاں اس کا الٹ ہوتا ہے، پہلے سادہ زندگی ہوتی ہے، اور کوئی جیسے ہی کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی سیاسی طور پر جو ہے وہ آگے آ جاتے ہیں، یا کسی بھی سرکاری طور پر سامنے آتے ہیں، تو اس کے بعد پھر مال و دولت ان کے پاس جس طرح آتا ہے اور جیسے آتا ہے، اس کو آپ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے۔ جی ہاں، کل کتنے دینار چھوڑے؟ 17۔ تو تجہیز و تکفین پر کتنے خرچ ہوئے؟ 7۔ باقی کتنے بچے؟ 10، جو ورثہ پر تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا۔ مقالات شبلی جلد 4۔ تو سٹوڈنٹس اب اس میں بھی دیکھیں، وہی خلفائے بنی امیہ جو ہے ان کی دولت مندی کا حال بتایا گیا، عمر بن عبدالعزیز کی دولت کا بھی حال بتایا۔ تو سٹوڈنٹس آپ اندازہ کیجئے کہ 2 بادشاہ جو بالکل ساتھ ساتھ، یعنی کہ جن کا دور ہے، عمر بن عبدالعزیز پہلے آپ کا دور ہے، پھر ہشام بن عبد الملک کا دور ہے۔ اب ان دونوں کا جو دور ہے اس کا فرق دیکھ لیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے وفات پائی تو 17 دینار چھوڑے، ٹوٹل 17۔ اور جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو صرف اولاد ذکور، یعنی بیٹوں کو جو نقدی رقم وراثت میں ملی تھی، وہ 1,10,00,000
دینار تھی۔ تو بہرحال دولت، یہ دنیا جو ہے یہ یہیں رہ جائے گی، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ فرسٹ ایئر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا فرسٹ ایئر میں، حیدر علی آتش کا ہے کہ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں۔ تو آخرت کی جو فکر ہے، آخرت کی جو تیاری ہے، وہ دنیا میں ہی رہ کے ہم نے کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہے نا وہ اچھی کر دے۔ دعا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پہ رحم و کرم فرمائے، پاکستان کے مسلمانوں کے حال زار پہ خاص طور پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ تو اس ہماری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں کوشش یہی کریں گے کہ جو بھی سبق، نظم یا غزل پڑھیں ہم اس کو مکمل طور پر جو ہے اس میں بیان کر دیا جائے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔